السلام ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے تمام اہل وطن کو اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کو میری طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ ناظرین، ماہرین آثار قدیمہ نے سمندر کی تہہ کے نیچے 1,40,000 سال پرانی دبی ہوئی ایک دنیا دریافت کی ہے۔ اب یہ بہت ایک ایڈونچرز موضوع ہے جو کہ دیکھنے میں اور سننے میں بھی بہت زیادہ تجسس رکھتا ہے۔ جب ہم کسی ایسی دریافت کے بارے میں سنتے ہیں جو کہ ہمارے ماضی سے تعلق رکھتی ہے تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ایک لطف اندوز بھی ہم ہوتے ہیں اور ہمارے لیے تجسس کا بھی باعث بنتی ہے کہ ہمارے سے جو پہلے کی دنیا میں جو لوگ آباد تھے یا ان کا رہن سہن کس طرح تھا اور کون لوگ تھے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور غور و فکر کا باعث بنتا ہے۔ تو ناظرین، کہا جا رہا ہے یہ دنیا انڈونیشیا کے قریب سمندر کے نیچے دفن ہے، یعنی کہ انڈونیشیا کے قریب یہ سمندر کے نیچے یہ پائی گئی ہے اور اس میں ماضی میں ہزاروں جانوروں کے بقایات بھی ملے ہیں۔ بقایا سے مراد ہے کچھ ہڈیاں وغیرہ یا اس طرح کے جو فوسلز ہوتے ہیں، جو بقایا جات بچ جاتے ہیں، گل سڑنے کے بعد جو بچ جاتا ہے تو وہ فوسلز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو فوسلز کہا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے جانوروں کا ہو چاہے انسانوں کا ہو، تو یہ وہاں پر باقیات جو ملی ہیں ان میں جو کہ سمندر میں گم ہو چکی تھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج سے تقریباً 1,40,000 سال پہلے یہ دفن ہو چکی ہیں سمندر کے نیچے، جو کہ اب دریافت کی گئیں۔ ناظرین، انڈونیشیا کے ساحل سے دور جاوا کے جزائر کے درمیان سمندر کے ایک حصے میں سائنسدانوں نے اس کی بقایات کو دریافت کیا ہے۔ وہ اسے اس خطے میں پائی جانے والی پہلی زیر آب ہیومن فوسل سائٹ کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو بقایا جات ملی ہیں وہ ہیومن فوسلز اس میں پائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بقایا کچھ جانوروں کے بھی فوسلز وغیرہ وہاں پر پائے گئے ہیں۔ تو اس کو وہ فرسٹ آپ کہہ لیں کہ زیر آب یعنی کہ دریا کے نیچے ہیومن فوسل سائٹ کے طور پر ایکسپلین اس کو کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک زیر آب ہیومن فوسل سائٹ ہے۔ ناظرین، فردر دریافت کا مرکز جو ان کا جس پہ انہوں نے دریافت کی وہ ایک کھوپڑی سے ریلیٹڈ ہے کہ جس کے 2 ٹکڑوں کے گرد یہ ان کی جو ریسرچ ہے وہ گھومتی ہے، جن کی شناخت ہیومن ایریکٹس سے ہے جو کہ جدید انسان کے ابتدائی اجداد ہیں۔ جدید انسان سے ریلیٹڈ آج کل کے آپ دیکھ لیں کہ جو انسان ہیں ہم لوگ، تو یہ ان کے اجداد ہیں۔ اجداد سے مراد ہم جس طرح لیتے ہیں کہ آباء و اجداد سے مراد ہے کہ پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ سائنس ڈائریکٹ کے مطابق مٹی اور ریت کی تہہ کے نیچے 1,40,000 سال سے زیادہ عرصے سے دبی ہوئی ہڈیاں جو کہ 2011 میں سمندری ریت کی کان کنی کے آپریشن کے دوران ملی۔ 2011 میں ایک کان کنی کا آپریشن چل رہا تھا، اس کے دوران یہ جو دبی ہوئی ہڈیاں تھیں یہ دریافت ہوئیں۔ یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب مشرقی جاوا جو کہ صوبائی دارالحکومت سورابیا کے قریب سیڈیمنٹس نکال رہے تھے، وہاں سے سیڈیمنٹس یہ لوگ نکال رہے تھے، وہاں پر انہوں نے جانوروں کے مختلف 6,000 سے زیادہ نمونے دریافت کیے، یعنی کہ وہاں پر ان کو اس ریسرچ کے دوران 6,000 سے زیادہ نمونے دریافت کیے انہوں نے، وہاں پہ ان کو ملے ہیں جو کہ 6,000 سے ابو ہیں، یعنی کہ 6,000 سے زیادہ ہیں۔ ان میں جو ان کی جو اشکال تھی جو ان کو وہاں پر ملی ہیں بقایا جات کی شکل میں، ان میں بھینس، ہرن اور ہاتھی نما جانور وغیرہ شامل ہیں، یعنی کہ ان سے مشابہت رکھنے والے جانور جو تھے ان سے ملے ہیں، وہاں پر ان کو ان کی بقایات ملی ہیں۔ ناظرین، بقایات میں ملنے والی انسانی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے تھے جو کہ مین مرکز ہیں ریسرچ کے، ایک فرنٹل اور دوسرا پیرنٹل۔ ان کی شکلیات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہومو ایریکٹس فوسل سے ملتی جلتی ہیں۔ محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وادی اور اس کے مواد کی جو تاریخ ہے وہ 1,19,000 سال سے 1,62,000 سال پہلے کے درمیان کی ہے، یعنی کہ یہ اتنا بڑا ڈیوریشن اس کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ 7,000 سے 14,000 سال قبل سمندر کی سطح میں پانی کی سطح جب بلند ہوئی تو یہ علاقہ جو تھا یا یہ ایریا تھا یہ ڈوب گیا، جس کی وجہ سے پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے یہ ایریا جو تھا یہ پانی میں ڈوب گیا۔ ناظرین، محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جانوروں کی ہڈیوں کا مزید تجزیہ کیے گئے، یعنی کہ مزید انہوں نے اس پہ جب ہڈیوں پہ جو وہاں کے بقایات ملی ہیں جانوروں کی اس پر جب ریسرچ کیا گیا تو یہ نشانات بتاتے ہیں، ان کی ہڈیوں پر جو موجود نشانات تھے
وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس خطے میں ابتدائی انسانوں نے، یعنی کہ ابتدا کے طور پر دنیا میں جو انسان آباد تھے، یعنی کہ 1,40,000 سال، تقریباً 1,40,000 سال قبل کے جو انسان تھے وہ جانوروں کا شکار بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے اوزاروں کا بھی استعمال کیا۔ ظاہر بات ہے کہ کسی جانور کا جب شکار کرتے ہوں گے، ظاہر بات ہے کھانے وغیرہ کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی، تو ان کے لیے جو اوزار استعمال کیے جاتے تھے تو ان کے نشانات جو جانور تھے ان کی ہڈیوں پر پائے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہرن کے جو فوسلز وہاں پر ملے ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ زیر آب زمین ایک گھنے جنگل سے زیادہ سوانا سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ جگہ مزید بتاتی ہے کہ یہاں پر جانوروں اور ابتدائی انسانوں دونوں کے لیے خوراک کے جو تھے وہ وافر ذرائع موجود تھے، یعنی کہ انسان اس وقت کے اور ان کے ساتھ ساتھ جو جانور وہاں پر موجود تھے ان کے لیے خوراک وافر مقدار میں موجود تھی، یعنی کہ جو اس وقت لوگ کھاتے پیتے ہوں گے یا جانوروں کے لیے جو ضروری خوراک تھی وہ وافر مقدار میں اس وقت موجود تھی۔ تو ناظرین، آثار قدیمہ، ارضیات اور قدیم ماحولیاتی طریقوں کو یکجا کر کے محققین انسانی آپ کہہ لیں کہ ارتقاء کے ایک کھوئے ہوئے باب سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اور جو ہزاروں سال سے سمندر کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے اس طرح سے مختلف آپ چیزوں سے پردے اٹھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ایک ایسی کہانیوں کے شکل میں سامنے آ رہے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے یا ہم سے جو پہلے کے جو لوگ تھے جب دنیا آباد ہوئی تو ان کا رہن سہن کیسا تھا اور وہ کس طریقے سے زندگی کو بسر کرتے تھے۔ جس طرح سائنس مزید ترقی کرتی جائے گی تو امید ہے کہ اس کی ریسرچ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور انسانوں کا جو ابتدائی اس کی جو ارتقاء تھی اس کے متعلق مزید انفارمیشن سامنے آتی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔